آپ سب کو، تمام اساتذہ کرام کو آج کے اس سیشن میں کینٹب کی طرف سے تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلامیات کے بارے میں یاد رکھیں کہ اسلامیات کے ابواب مختلف ہیں، اور اسلامیات کا نصاب 2006 کا اتنی تفصیل سے نہیں ہے جتنا کہ اردو، انگلش یا کسی اور کتاب کا ہے۔ وہاں پر آپ کو صرف نصاب میں ابواب دیے گئے ہیں اور ان کے تحت صرف عنوان دیے گئے ہیں، کچھ مضمون دیے گئے ہیں۔ تو ہم ایک ایک جو باب ہے اس کو لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس باب میں آپ نے اس کو کیسے پڑھانا ہے اور اس کی تدریس کے کچھ اہم نکات کیا ہے۔ مثلا ہماری ہر جماعت کا پہلا باب ہے القرآن الکریم۔ اس میں جب آپ پڑھائیں گے تو آپ نے کچھ نکات آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت، چاہے حفظ ہو، ناظرہ یا ترجمہ، یہ تین ہی مرحلے ہیں، حفظ، ناظرہ اور ترجمہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے عملی کام دینا۔ مثلا اگر آپ نے سورہ فاتحہ بچے کو پڑھائی ہے، سب سے آسان اور ہر نماز میں پڑھی، ہر مسلمان پڑھتا ہے، تو آپ نے اس کو عملی کام کیسے دینا ہے؟ آپ نے بچے کو یہ کہنا ہے کہ بیٹا آپ نے اتوار کے دن اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ ظہر کی نماز میں یا عصر میں یا مغرب میں، فجر میں، جو بھی نماز، آپ اس کو ایک نماز کا کہہ دیں یا صرف جو فرض رکعت ہیں ان کا کہہ دیں، کہ فرض رکعت میں آپ نے پورے دن میں، اتوار کے دن میں جو نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے سورہ فاتحہ کتنی مرتبہ پڑھی ہے۔ اب وہ بچہ گھر جائے گا، وہ کام لے کے جائے گا، والد کو کہے گا کہ مجھے عملی کام ملا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ گننی ہے ہر نماز میں، کہ میں نے اس نماز میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ تو شاید 100 میں سے اگر 2 والدین بھی نماز کے لیے چلے گئے تو آپ کا مقصد کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ تو بچہ بھی نماز کی طرف آ جائے گا، عملی کام بھی ہو جائے گا، اور ہمارا جو حفظ کا کام ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ پختہ ہو جائے گا۔ اس اسلامیات کو عملی زندگی کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنا ہے۔ نمبر 2، اسلامیات کو روزمرہ زندگی کے ساتھ منسلک کرنا۔ یاد رکھیں ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر سبق کو اسلامیات کے ساتھ اور اسلامیات کو عملی زندگی کے ساتھ ملانا، یہ ہے ہمارا مقصد۔ ہر سبق کو اسلامیات کے ساتھ ملانا، ہماری جو دینی وقار ہے، ہمارا جو دینی تہذیب ہے، ہمارا جو دینی کلچر ہے، ہر سبق کو اس کے ساتھ ملانا اور اسلامیات کو روزمرہ زندگی کے ساتھ ملانا، یہ ہے ہمارا مقصد۔ سیرت کے واقعات کو عام اور دلچسپ انداز سے سنانے کے بعد پڑھائی کروانا۔ نمبر 4، والدین کی شمولیت یقینی بنانا۔ اس کے لیے عملی کام کی مثالیں بالکل اس سلائیڈ کے آخر میں آپ کو آ جائیں گی۔ اور اسکول اور گھر میں دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ ہمارے اساتذہ اور ہمارے والدین بچوں کو دعا یاد کراتے ہیں، لیکن خود ان دعاؤں پر عمل نہیں کرتے۔ میرا ذاتی واقعہ، میرے بیٹا جب کلاس میں تھا اس کو 2 دعاؤں میں اشتباہ ہو رہا تھا۔ وہ ایک دعا کو مس کرتا ہے دوسری اس کے ساتھ دعا کے ساتھ۔ سونے کی دعا کیا ہے؟ جب آپ بچہ سو جاتا ہے اور سو کے اٹھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ایک دعا اس کی جماعت میں یہ تھی، اور ساتھ ایک اور دعا تھی جو کہ واش روم سے باہر نکلنے کی دعا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ جو دعا ہے کتاب میں لکھی ہوئی تھی۔ اب میرا بیٹا ان دونوں دعاؤں کو وہ مکس کر رہا تھا، وہ جاگنے کی دعا کو واش روم سے نکلنے کی دعا کے ساتھ مکس کر رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کو سمجھاؤں، اس کو پڑھاؤں، لیکن وہ دونوں دعاؤں میں فرق نہیں کر پا رہا تھا، اور یہ پریکٹس تقریباً 1 ہفتہ جاری رہی۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید اس کے سیکھنے کا اور سمجھنے کا انداز یہ نہیں ہے جو میں اپنا رہا ہوں۔ تو میں نے گھر والی کو کہا کہ آئندہ ہم نے اس کو دعا یاد نہیں کروانی، بلکہ ہم نے خود عمل کرنا ہے۔ تو آپ یقین کریں میں نے صرف 2 دن خود گھر کے افراد سب کو میں نے کہا کہ جب سو کر اٹھیں تو صبح یہ دعا اونچی آواز سے پڑھیں، یا واش روم سے نکلیں تو یہ دعا اونچی آواز سے پڑھیں۔ 2 دن بعد تیسرے دن کیا ہوا کہ وہ اسکول کے لیے تیار ہو رہا اور میں آفس کے لیے تیار ہو رہا۔ جیسے ہی میں واش روم سے نکلا تو میں جلدی میں دعا پڑھنا بھول گیا، تو میرے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ نے واش روم سے باہر نکلنے کی دعا نہیں پڑھی۔ میں نے کہا بیٹا وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے مکمل دعا بغیر کسی رکاوٹ کے مجھے سنا دی۔ اب یہ کیا تھا؟ اس کی صلاحیت سن کر سیکھنے کی تھی، دیکھ کر یا پڑھ کر وہ سیکھنے کا بچہ تھا ہی نہیں۔ تو جیسے ہی میں اس کی صلاحیت پر آیا،
اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں وہ کام جو 1 ہفتے میں نہیں ہو رہا تھا 2 دن کے اندر اندر وہ کام اس کو آ گیا۔ تو ایسے ہی آپ نے اسکول اور گھر میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ ایمانیات والا جو ہمارا باب ہے دوسرا، آپ نے ایمانیات اور عبادات کا باہمی تعلق بچے کو بتانا ہے تاکہ وہ ایک سبق کا دوسرے سبق کے ساتھ ربط سمجھ سکے۔ مثلا اگر میں اس کو ایمان مفصل پڑھاتا ہوں یا اس کو میں ارکان اسلام پڑھاتا ہوں، اب ارکان اسلام میں کون کون سے ہیں؟ ایک ہے کلمہ شہادت جو کہ ہماری کتاب میں موجود ہے، پہلا یہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور آپ نے بچے کو ان 5 چیزوں کا ربط بتانا ہے کہ ان 5 چیزوں میں ربط کیا ہے، کہ بیٹا یہ ایمان ہے اور یہ کیا ہے؟ عبادات ہیں۔ جب تک ہمارا ایمان نہیں ہوگا ہماری عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ عبادات کی قبولیت کے لیے بیٹا ایمان شرط ہے، تو آپ نے ان دونوں کا ربط آپس میں بتانا ہے۔ پھر عبادات میں جو چیزیں ہیں ان کا آپس میں ربط آپ نے بتانا ہے۔ مثلا نماز کے سبق میں صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ اس میں اذان ہے، اس میں وضو ہے، اس میں مسجد ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ نے ان تمام چیزوں کا ربط آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ ان تمام چیزوں میں بیٹا آپ نے ربط ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے ہم نے وضو کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد ہم نے مسجد کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے اذان کے بارے میں پڑھا، اور اذان کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں؟ مسجد جاتے ہیں، اور مسجد میں کیا ہوتی ہے؟ نماز۔ اور پھر آپ نے نماز اور روزے کا تعلق آپس میں قائم رکھنا ہے کہ ہم رمضان میں جو نماز ایکسٹرا پڑھتے ہیں تراویح کی صورت میں وہ کیا ہے۔ پھر آپ نے زکوٰۃ، اس طرح تمام اسباق کا آپس میں خلاصہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد توحید، رسالت اور آخرت، ان کا آپ نے آپس میں ربط، اس لیے کہ ایک دن آپ نے توحید پڑھانی ہے، پھر رسالت اور پھر آخرت۔ تو آپ نے بتانا ہے توحید، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو بھیجا اپنا دین بتانے کے لیے، اپنا دین سمجھانے کے لیے، اور جو لوگ ان انبیاء کی بات نہیں مانتے آخرت میں ان کا حساب کتاب بہت سخت ہوگا۔ تو ایسے آپ نے توحید سے رسالت پر یعنی ایمانیات کا آپسی تعلق بھی بتانا ہے، اور ایمانیات اور عبادات کا آپسی تعلق بھی بتانا ہے، اور عبادات کا بھی پھر آپ نے باہمی تعلق بچوں کو بتانا ہے۔ اور اس کے بعد اسباق کے عملی پہلوؤں کو اجاگر کرنا، وہ کون سے ایسا کام ہے، ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی ہے جن پر بچے عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نماز کا سبق ہے، آپ اس پر عمل کروا سکتے ہیں۔ وضو ہے، آپ اس پر عمل اسکول میں ہو سکتا ہے۔ وضو پہلے دن استاد وضو کرے بچوں کے سامنے، پھر بچوں سے وضو کروائے، اور جو مسنون طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق بچوں کی اصلاح کریں۔ اس کے بعد باب صوم اور چہارم، سیرت طیبہ اور اخلاقیات۔ سیرت کا خلاصہ واقعاتی صورت میں آپ نے بیان کرنا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو آپ نے تقسیم کر دینا ہے ایک ٹیبل کی صورت میں بچے کے سامنے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 ایئرس۔ اچھا، نبوت کتنے عرصے میں ملی؟ 40 سال۔ نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال کہاں رہے؟ مدینہ میں۔ 40 جمع 13 اور جمع 10 کتنے ہو جائیں گے؟ آپ ایسے اس کو تقسیم کر لیں۔ آپ کہیں گے بیٹا اس سال ہم پہلے 40 سال کے بارے میں پڑھیں گے، اس 40 سال کو آپ مزید 5 یا 4 ادوار میں تقسیم کر لیں۔ اس میں ہے نبوت سے قبل، یہ آپ نے سیرت سے پہلے یہ پورا چارٹ آپ نے بچوں کو بنا کر دینا ہے، اور یہ چارٹ میرے پاس موجود بھی ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ ہمارے نمائندے کے ذریعے سے یہ چارٹ ہم سے انشاءاللہ مفت ہم سے حاصل کر سکتا ہے۔ نبوت سے پہلے بچپن، جوانی، نبوت، پھر نبوت کے بعد ہیں کتنے سال؟ 23 سال۔ ان 23 سالوں کو ہم آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک ہے مکی زندگی اور ایک ہے مدنی زندگی۔ مکی زندگی 13 سال اور مدنی زندگی 10 سال۔ جب ایسا پورا گراف بنا کر آپ بچوں کے سامنے لے آئیں گے اور واقعات کو ایسے انداز سے بیان کریں گے جو بچے کے ذہن میں بیٹھ جائیں، مثلا نبوت کے بعد مکہ کے 13 سال، اگر میں آپ کے سامنے 2 منٹ میں اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہوں تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا بیٹا مسلمان مکہ میں جب اسلام شروع ہوا تو مکہ میں مسلمان کمزور تھے، اس لیے کہ وہ تعداد میں کم تھے۔
اس لیے ان پر ظلم ہو رہے تھے، تکالیف دی جا رہی تھی، اور جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مسلمان مضبوط ہو گئے ایک قوم کی صورت میں۔ تو اب آپ نے بچوں کو 2-3 باتیں بتانی ہیں۔ آپ نے کہنا ہے بیٹا جب مسلمان کمزور تھے مکہ میں تو آپ جتنے بھی واقعات پڑھیں کہ فلاں صحابی کو یہ اذیت دی گئی، اس صحابی کو یہ اذیت دی گئی، ان صحابی کو یہ اذیت دی گئی رضی اللہ تعالی عنہم، تو آپ جتنی بھی تکالیف کے واقعات سنیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے، اس لیے کہ مکی زندگی ہی میں تکالیف دی گئی تھی۔ آپ اس کو ایک اور بات سمجھا دیں کہ بیٹا جہاں بھی کسی غزوے کا نام آئے، کسی غزوہ بدر، احد، خندق، تبوک، جو بھی غزوے کا آپ بیٹا ذکر سنیں آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ مدنی زندگی میں ہے، مکی زندگی میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مکہ میں تو مسلمان کمزور تھے، مکہ میں تو مسلمان اذیتیں، تکالیف، مصائب اور غم برداشت کر رہے تھے، ان سے تو قطع تعلق ہو گیا تھا، ان سے تو مقاطع قریش ہو گیا تھا، ان کو تو رستے میں کانٹے بچھائے اور مختلف ان پر تکالیف ان کو دی جا رہی تھی۔ حضرت بلال کا واقعہ، حضرت سمیہ کا واقعہ، حضرت خباب کا واقعہ، یہ تمام واقعات آپ بچوں کو یہ بتائیں کہ ایسے جتنے بھی واقعات آپ کے سامنے آئیں تو آپ اس کو مکی زندگی سمجھ لیں کہ یہ مکی زندگی ہے، اور غزوات جتنے بھی آئیں آپ سمجھ جائیں کہ یہ مدنی زندگی ہے، اس لیے کہ مسلمان اب مضبوط ہو چکے ہیں۔ اور ان کو ایک بات اور بھی سمجھا دیں کہ بیٹا جہاں پر منافق کا ذکر آ جائے، منافقین نے یہ کیا، تو آپ ان کو یہ بات بتائیں کہ منافقین کہاں ہوتے ہیں، یہ بات ان کو کنسیپٹ کلیئر کریں کہ بیٹا منافقین وہاں پر ہوتے ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے سامنے آپ کو دوست اور پیٹھ پیچھے آپ کا دشمن ہوتا ہے، اور یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں آپ طاقت میں ہوتے ہیں۔ میں اگر طاقت میں ہوں اور میرا دشمن اگر کمزور ہے وہ مجھ سے لڑائی نہیں کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ دوستی لگا کے منافقت کرے گا۔ تو آپ ان کو کہیں کہ بیٹا جہاں بھی منافقین ہوں گے آپ سمجھ جائیں یہ مکہ میں نہیں ہوں گے منافقین، مکہ میں تو وہ مسلمانوں کو کھلم کھلا مار رہے تھے، کھلم کھلا اذیت دے رہے تھے، تو آپ جہاں بھی منافقین کا ذکر آئے وہاں پر آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ مدینہ کی بات ہے، مسلمان مدینہ میں طاقت میں تھے۔ اور جہاں بھی مشرکین کا ذکر آئے، مشرکین نے یہ کیا وہ کیا، تکالیف دی، اذیت دی اور تعلق ختم کر دیا، آپ سمجھ جائیں کہ مسلمان کمزور تھے۔ اور مسلمان کمزور کہاں تھے؟ مکی زندگی میں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے حقیقی پکچرز دکھانی ہیں بچوں کو، آپ نے نقشے دکھانے ہیں اور ویڈیوز آپ نے دکھانی ہیں بچوں کو۔ اگر مکہ کی زندگی ہے، غزوات کی کوئی ویڈیو ہے آپ کو ملتی ہے تو آپ نے بچوں کو وہ دکھانی ہے۔ اور صفات نبوی کے پہلوؤں کو، چاہے وہ صادق، امین، سچائی، ایمانداری، دیانتداری، ادب، اخلاقیات، جو بھی اخلاقی پہلو ہیں آپ نے سوال اور جواب کی صورت میں، جیسے ہم نے اردو میں بھی بتایا، آپ نے بچوں سے پوچھنے ہیں۔ اور باب پنجم، ہدایت کے سرچشمے یا مشاہیر اسلام، اس باب میں، اس آخری باب میں انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کا ذکر ہے۔ تو اس سے پہلے آپ نے ان شخصیت کی زندگی کا خلاصہ بیان کرنا ہے، اور اسی انداز سے جیسے ہم نے اردو میں کہا آپ نے کہانی کے انداز سے بچوں کو وہ ان کے سامنے رکھنا ہے، اور سبق کے آغاز سے پہلے ان کی شخصیت کے اہم نکات آپ نے بیان کرنے ہیں، اور ہر نقطے کے بیان کے بعد طلبہ سے اس سے حاصل کیے گئے سبق کے بارے میں سوالات کرنا ہے کہ بیٹا اس سبق سے آپ نے کیا سیکھا، اس پیراگراف سے آپ نے کیا سیکھا، اس جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس شخصیت کی زندگی کے اس پہلو سے آپ نے کیا سیکھا۔ اور سبق کے اختتام پر سبق کے بارے میں ان کی رائے جاننا، طلبہ سے ان کی رائے جاننا کہ آپ کو اس سبق میں کیا اچھا لگا، اس سبق کی کون سی چیز آپ کو اچھی لگی، کون سی ایسی صفت ہے جو آپ اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنا چاہیں گے۔ اور عمومی ہدایات جو ایکٹیویٹیز کے متعلق ہیں، آپ اسکول میں ایک اگر مسجد کا سبق ہے اور مسجد کی دعائیں آپ نے یاد کروانی ہیں، آپ ایک بچے کو کہیں کہ وہ گھر سے جائے نماز لے آئے، جائے نماز لے آئے اور زمین پر بچھا کر ایک لائن لگا دیں، فرضی جائے نماز، کہ بیٹا یہ مسجد ہے، چلو آپ باری باری آ جائیں اور اس مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں، وہاں بیٹھ جائیں، ایک جو ہے دعا کروا لیں، ایک آیت کی تلاوت کر لیں، اور جب وہاں سے واپس آؤ تو آپ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھو۔ دعا یاد کرانے کے مختلف انداز، جیسے آپ کو میں نے اپنی ایک مثال دی، اور ایسے عملی کام دینا جس میں والدین کی شمولیت ہو، اور آخری اور اہم بات باقی اسباق اسلامیات کے ساتھ اور
اسلامیات کو روزمرہ زندگی کے ساتھ مربوط بنانا۔ یہ ہے اسلامیات کے کچھ ابواب کے بارے میں اور کچھ عمومی ہدایات جو ہم نے پڑھی۔ عملی کام جیسے ہم نے شروع سے آپ کے سامنے کہتے آ رہے ہیں کہ اس کے کچھ نمونے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ مثلا پہلا سوال دیکھیں، نماز کی اہمیت پہ اگر سبق ہے، سبق سے آپ کو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ نماز کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 700 بار ہے۔ آپ نے والدین کی مدد سے قرآن مجید میں وہ 5 آیات تلاش کریں جن میں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر روز ایک آیت تلاش کریں اور اس کے بارے میں درج ذیل معلومات کا اندراج جدول کی صورت میں کریں۔ جدول آپ بنا کر دے دیں بچے کو، اور آپ نے کہنا ہے کہ 5 آیات آپ نے تلاش کرنی ہے، اور تلاش کرنی ہے والدین کی مدد سے، اس لیے کہ بچے کے لیے مشکل ہوگا، لہٰذا جب وہ والدین کو کہے گا کہ یہ آیت نکالیں، یہ آیت تلاش کریں، تو اس کا والد یقیناً قرآن مجید کھولے گا، ایک آیت پڑھ لے گا، آپ کو ایک آیت کا ثواب مل جائے گا، اور شاید اللہ کسی کو مزید پڑھنے کی توفیق بھی دے دے۔ تو آپ نے اس کا پارہ نمبر لکھنا ہے، پارے کا نام لکھنا ہے، سورت کا نام اور آیت نمبر آپ نے تلاش کرنی ہے، اور بچے کو کہنا ہے کہ جب آپ 5 آیات تلاش کر لیں تو والدین سے، والد سے، والدہ سے یا گھر کے کسی بھی بڑے فرد سے آپ دستخط کروا کے یہ چیز آپ میرے پاس لے آئیں۔ اسی طرح سیرت کی کوئی کتاب بچے کو خریدنے کا کہیں، اول تو آپ خود خرید لیں اور بچے کو خریدنے کا کہیں کہ آپ یہ کتاب خرید لیں، اور جو واقعات ہم نے پڑھے، غزوات ہے یا اخلاقیات ہے یا واقعات کی صورت میں جو بھی کتاب ہے، آپ ایک ایک واقعہ بچے سے کو کہیں کہ آپ ایک واقعہ ایک دن میں والدین سے سنیں، اور اگلے دن آپ نے جماعت میں بتانا بھی ہے، اس لیے کہ آپ نے بچے پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا ہے، اور آپ نے کلاس میں بتانا ہے کہ آپ نے رات کو کون سا واقعہ سنا۔ تو اب بچے اگر ایک ہفتے میں 5 واقعات یا 6 واقعات پڑھ لیتا ہے تو مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 20 ہو جائیں گے۔ تو 20 واقعات اگر ایک بچہ سیکھ لیتا ہے اور اس میں سے 2 واقعات یا 5 واقعات بھی اس کے ذہن میں رہ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس میں والدین کو بھی آپ نے انوالو کر دیا۔ اسی طرح بڑوں کے ادب میں آپ یہ کام دے سکتے ہیں کہ والدین کی آپ نے 3 کاموں میں مدد دینی ہے، اور آپ نے جدول بنا کر لکھنا ہے کہ کس دن اور تاریخ کو آپ نے والدین کے ساتھ کون کون سے کاموں میں مدد کی۔ دن لکھیں کہ منگل کا دن تھا 26 جون، میں نے دسترخوان بچھایا، میں نے کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے، میں نے والد کو پانی پلایا، بدھ کے دن میں نے 3 کام کیے۔ تو جب آپ عملی کام دیں گے، آپ کتاب سے باہر نکل کر اس کو عملی زندگی کے ساتھ اس اسلامیات کا ربط قائم کریں گے، تو پھر اس کے عملی پہلو اجاگر ہوں گے، پھر والدین کو بھی احساس ہوگا کہ ہاں ہمارا بچہ کچھ سیکھ رہا ہے۔ آپ کے اسکول، آپ کے استاد، آپ کی انتظامیہ اور آپ کے ادارے کی تعریف ہوگی کہ واقعی صرف پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ ان پر عمل بھی کرواتے ہیں۔ اس کے ساتھ آخر میں ہماری 2000 سے زائد آن لائن ویڈیوز آپ کی سہولت کے لیے موجود ہیں، جس میں انگلش، اسلامیات، اردو، SST، ہر کتاب اور ہر کلاس کی ویڈیوز وہاں پر موجود ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ، کتب کا باہمی ربط، اور تمام کتب، ریسورس پیک، سمر پیک اور ورک بک ہماری آن لائن فری موجود ہے۔ آپ ہماری کتابیں، آپ ہمارے ریسورس پیک، آپ ہمارے سمر پیک اور آپ ہماری ورک بک آن لائن مفت کسی بھی وقت کسی بھی جگہ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ویڈیوز کے ساتھ اگر آپ وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور یہ سب کچھ ہم آپ کو مفت فراہم کر رہے ہیں۔ پیپر بینک، سب سے اہم مرحلہ، سب سے مشکل چیز اساتذہ کے لیے SLO بیسڈ پیپر بینک بنانا، یعنی ایسے سوالات بنانا جو حاصلات تعلم پر مبنی ہوں، وہ بھی آپ ہماری اپلیکیشن سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے آپ رکن بن سکتے ہیں۔ اس کے مزید تفصیل کے لیے آپ ہمارے نمائندے سے رابطہ کر لیں۔ آن لائن ٹیچرز ٹریننگ، جیسے آج بھی اس کا ایک مرحلہ جاری ہے، اور SNC قومی نصاب، سنگل SNC پر، یکساں قومی نصاب پر پہلے سے مزید بہتر کتب کی فراہمی انشاءاللہ ان قریب آپ کو شروع ہو جائے گی، جس میں ہم نے کچھ نئی چیزیں اور کچھ اہم چیزیں کچھ مزید بہتری کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے وہ لائی ہیں، اور انشاءاللہ جیسے وہ کتابیں آئیں گی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ان کتابوں سے مزید بہتر ہوگا۔ آخر میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں۔ ایک سوال بڑا آسان سا ہے
سادہ سا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے بچے کو مضمون آتا ہے یا اس کی کتاب آتی ہے؟ ہمارا بچہ ریاضی کی پوری کتاب اس کو آتی ہے، میتھس کی پوری کتاب اس کو آتی ہے، انگلش کی پوری کتاب آتی ہے، میتھ نہیں آتی اس کو. انگلش کی پوری کتاب آتی ہے، اردو کی پوری کتاب آتی ہے سائنس کی، لیکن اس کو سائنس نہیں آتی. کیا وجہ ہے؟ یہ سوال آپ کی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگلا سوال، ہم بچوں کو علم دے رہے ہیں یا معلومات دے رہے ہیں؟ وہ فلاں سن میں پیدا ہوا، فلاں شہر میں گیا، فلاں سن میں فوت ہوا، معلومات دے رہے ہیں یا علم دے رہے ہیں؟ ان دو سوالات پر آپ نے نہایت سنجیدہ ہو کر، یکسو ہو کر سوچنا ہے. اور سب سے زیادہ تشویش اساتذہ کرام اس بات پر ہے، ہمارے ہاں بچوں کو یہ تو سکھایا جاتا ہے کہ وہ کیا سوچیں. ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کیا سوچنا ہے، ٹھیک ہے سکھائیں، لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ کس طرح سوچیں. ہم نے ان کی سوچ کا جو رستہ ہے وہ بھی ہم نے بتایا، اور سوچنا کس طرح ہے وہ بھی ہم ہی بتائیں گے. وہ بچے اپنی آزادی سے سوچ بھی نہیں سکتے. اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں ایک ایسی نسل تیار ہوتی ہے جو آمنا و صدقنا کہہ کر بنے بنائے رستوں پر چلنا شروع کر دیتی ہے، اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتی. اور آخر میں مجھے کون بتائے گا کہ معاشرہ کب تباہ ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ جب معاشی ترقی ختم ہو جاتی ہے تو تب معاشرہ تباہ ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے جب سیاسی بحران آتا ہے تو تب معاشرہ تباہ ہوتا ہے. یاد رکھیں اساتذہ کرام، جب بچہ سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. ہمارے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں 3 سال کے 4 سال کے وہ سوال کرتے ہیں کہ ابو یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کس کی ہے، وہ کس کی ہے، یہ کیسے چلتی ہے، وہ سوالات کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ اسکول پہنچتے ہیں، آپ کبھی نوٹ کیجئے گا 1 یا 2 سال میں بچہ آپ کا سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور جب بچہ سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے.